میں نے اور ڈیڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ جب ہم اگلی بار آئیں گے تو آپ کی گرل فرینڈ کے لیے ایک بہت اچھا گولڈ پینڈنٹ لے کر آئیں گے، ان کے نام کے پہلے لیٹر والا، ہے نا ڈیڈی؟ وہ عادتاً بلند آواز میں بات کرتا تھا، لیکن جب کسی کو مخاطب کرنا ہوتا تھا تو آواز مزید اونچی ہو جاتی تھی۔ وہ کس خوشی میں؟ یہ شیرین کا سوال تھا۔ حبیب اللہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں ناپسندیدگی بھی تھی۔ حبیب صاحب ہمارے لیے اتنے اچھے ٹینس ریکٹ لے کر آئے ہیں، ہمیں بھی تو ان کے لیے کوئی گفٹ لانا چاہیے۔ اپنے تئیں وہ بہت سمجھداری سے جواب دے رہا تھا۔ شیرین کی پیشانی پر مزید بل پڑ گئے۔ واو، حبیب صاحب ہمارے لیے گفٹ لائے ہیں اور ہم ان کی گرل فرینڈ کے لیے گفٹ لائیں گے؟ گرل فرینڈ بھی وہ والی جس کے بارے میں حبیب صاحب نے ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ بڑی اچھی پروپورشن پڑھائی جاتی ہے تمہیں اسکول میں۔ ہم نہیں لا رہے کسی کے لیے بھی کوئی گفٹ۔ اس کا لہجہ متحکم تھا۔ میری کوئی گرل فرینڈ ہے ہی نہیں، حبیب صاحب نے حیران ہوتے ہوئے فوراً صفائی دی تھی۔ اگر ڈیڈی نے پلان کیا ہے کہ آپ کی کسی XYZ کے لیے کوئی گولڈ پینڈنٹ لایا جائے گا تو یقیناً ایسی کوئی محترمہ تو ہوں گی، ورنہ ڈیڈی ایسی پلاننگز نہیں کرتے۔ وہ ناراض سی لگی تھی۔ خلیق صاحب تک بھی ساری آوازیں جا رہی تھیں۔ انہوں نے قہقہا سا لگایا۔ ارے بھائی، یہ نہیں کہا تھا میں نے۔ عمر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جب اسے حبیب اللہ کے لیے کوئی اچھی چیز خریدنی ہے تو میں نے کہہ دیا کہ اس کی شادی پر خریدنا۔ ہم جب اس کی شادی پر جائیں گے تو اچھا سا گفٹ لے کر جائیں گے، یہ بات ہوئی تھی بس۔ انہوں نے وضاحت کی تھی۔ حبیب صاحب کی شادی کی باتیں شروع ہو گئیں اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ یہ غلط ہے حبیب صاحب، دوستوں میں یہ سب نہیں چلتا، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار پھر حبیب اللہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی سطح پر ہاتھ رگڑنے میں مصروف رہا، لیکن دل ہی دل میں اسے مزہ بھی آ رہا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی پہلے بھی ایسی ہی باتیں کرنے کے عادی تھے۔ لندن میں پیدا ہونے اور پلے بڑھنے والے یہ بچے اس کی طرح پہاڑوں میں پلنے والوں کی طرح نہیں تھے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ منمنایا۔ خلیق صاحب کی اہلیہ نے صورتحال کو فوراً سے پیشتر اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ یہ سب انہوں نے شروع نہیں کیا۔ ان کا اشارہ خلیق صاحب کی طرف تھا۔ یہ میں نے کہا تھا، ان کے یہاں شادیاں اسی عمر میں کی جاتی ہیں، اس لیے میں نے ایسا کہہ دیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ممی، شادی ایک بہت پرسنل میٹر ہوتا ہے۔ حبیب صاحب اپنی شادی کے میٹر کو خود ہی ڈیل کریں گے، ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کہنے والے؟ اس کا وہی دو ٹوک انداز تھا۔ اس کی ممی کو اس کے اس انداز سے الجھن ہو رہی تھی۔ یہ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہاں شادیاں پرسنل میٹر نہیں ہوتا۔ جس سے ماں باپ کر دیں، بچے چپ چاپ اسی سے شادی کر لیتے ہیں۔ اب کی بار وہ بھی دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ ممی، آپ اس برادری سسٹم کی بات مت کریں، وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی تھی۔ خلیق صاحب مسکرانے لگے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی ہر بات کو سراہنے کی عادت تھی۔ اس کی ممی کو بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ انہوں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کرنے دی تھی۔ کیوں نہ کریں برادری سسٹم کی بات؟ انسان اپنے خاندان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور تمہارا ہر معاملے میں بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ پہلے بات کو سمجھ لیا کرو۔ انسان اپنے قبیلے اور کنبے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ خاندان، برادریاں انسان کو تنہا نہیں ہونے دیتی۔ وہ ناراض نظر آنے لگی تھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تنہا نہیں ہونے دیتی مگر زندہ بھی نہیں رہنے دیتی۔ اس لیے ہجوم کے ساتھ مردہ دل ہو کر چلنے سے بہتر ہے انسان تنہا رہ لے، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ اس کی ممی نے خلیق صاحب کا چہرہ شکایتی انداز میں دیکھا۔ ہر ماں کی طرح انہیں یقین تھا کہ ان کی تمیزدار سلجھی ہوئی اولاد کو بگاڑنے میں سارا ہاتھ ان کے باپ کا تھا۔ شیریں، فضول مت بولتی رہا کرو، تم ابھی بچی ہو، تمہیں نہیں سمجھ میں آ سکتی یہ باتیں۔ حبیب اللہ بے شک شہر میں رہتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہاڑوں سے اٹھی ہے، وہ ان سے کٹ کر نہیں رہ سکتا بچے، اور پھر بڑوں کی مرضی سے شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟
وہ ناراض سی لگی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ حبیب اللہ کی آڑ میں اپنی بیٹی کو ہی کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ شیریں نے ناگواری سے ناک چڑھائی۔ یہ برادری کچھ نہیں ہوتا ممی، اور کچھ ہوتا بھی ہے تو حبیب صاحب ہمارے گھر کا فرد ہیں، یہ اب ہماری برادری کے ہیں، ان کی شادی ہماری برادری کے حساب سے ہوگی۔ کیوں ڈیڈی؟ وہ جیسے ایک نئی تجویز دے رہی تھی اور ان کی رائے بھی جاننا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں شیریں، حبیب صاحب اب ہماری برادری کے ہیں، ان پر پہاڑوں کا کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے تئیں بحث سمیٹی تھی۔ شیریں نے متشکرانہ انداز میں گہری سانس بھری اور حبیب اللہ کی جانب دیکھ کر آنکھ ماری تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر میں اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ آپ کو میرے ہوتے ہوئے بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی شادی ہماری برادری میں ہی ہوگی، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو؟ عمر نے بلا وجہ سے سوال پوچھ لیا تھا۔ شیریں نے سوچنے میں ایک لمحہ لگایا تھا۔ تو بے شک میرا نام تبدیل کر دینا، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ یہ جملہ کثرت سے اس کی گفتگو میں استعمال ہونے لگا تھا۔ اس کی ممی وہاں سے اٹھ کر چل دی تھی، جیسے انہیں یہ گفتگو بالکل پسند نہ آئی ہو، جبکہ حبیب اللہ کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ یہ احساس کتنا زور آور تھا کہ وہ اس کی پرواہ کرتی تھی، اس کی فکر میں مبتلا ہوتی تھی، اور یہ امر بے حد خوش کن بھی تھا۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، وہ کب اور کیوں اچھی لگنے لگی اسے کبھی پتہ نہ چل سکا، حالانکہ اس کی ایک خالہ نے اپنی بیٹی کو اس کے نام سے منسوب کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے یہاں اپنی ذات سے منسوب چیزیں چھوڑ دینے کی سزا موت ہوا کرتی ہے، مگر پھر بھی وہ اسے چاہتا تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا خان، یعنی آپ کو؟ گلے جو خاموشی سے سب سنتی جا رہی تھی ایک دم گفتگو کا سلسلہ روک کر انہیں ٹوک بیٹھی، لیکن اس سے ایک ننھا سا جملہ بھی مکمل تشکیل نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ کچھ کہتی کہتی رک گئی تھی، پھر اس نے خان کا چہرہ دیکھا جہاں ندامت چھائی ہوئی تھی۔ آپ کو اپنے مالک کی بیٹی سے؟ یہ استفسار تھا، اس میں استفہام شکایت تھی نہ گلہ، یہ بس حیرانی تھی۔ تاہم اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ بجھ گیا تھا۔ وکٹری سٹینڈ پر دوسری پوزیشن پر خوش باش کھڑی گل لالہ کو ایک دم تیسری پوزیشن کی جانب دھکیل دیا گیا تھا۔ اس کا دل یہ تسلیم کرنے کی ضرورت سے زیادہ وقت لے رہا تھا کہ اتنے شریف النفس نظر آنے والے حبیب اللہ خان کا کوئی افیئر بھی ہو سکتا ہے۔ اسے شروع سے پتا تھا کہ وہ خان کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی، لیکن دل کو اس بات سے ہمیشہ تسلی رہی تھی کہ پہلی عورت اس کی اپنی بہن تھی، جو اب عرصہ قبل قبر میں دفنائی جا چکی تھی۔ اس سے حسد کیسے کر سکتی تھی وہ؟ لیکن شیریں محمد خلیق سے اسے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ حبیب اللہ خان نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہ شرمندہ تھے، لیکن وہ صرف گلے سے شرمندہ نہیں تھے۔ تاہم گلے کو یہ سب بتا دینے کے بعد انہیں لگا سینے سے آدھا بوجھ ضرور ہٹ گیا ہے۔ وہ سانس جو سینے میں اٹک اٹک کر چلتی تھی کہ کسی قدر روانی سے آگے بڑھتی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے یقین تھا خان کہ اس سارے قصے میں کہیں نہ کہیں کوئی اور دبا ہوا قصہ ضرور نکلے گا۔ وہ ابھی بھی جیسے اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھیں۔ حبیب اللہ خان نے صفائی دینے والے انداز نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں گلی لالہ، ایسا نہیں تھا، وہ بولے تھے۔ گلے نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ خان کیوں میری ننھے سے دماغ پر اتنا بوجھ دلا رہے ہیں؟ کیوں میرے دل کے اتنے ٹکڑے کر رہے ہیں آپ؟ جب اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ آپ کو اچھی لگتی تھی تو اس بات پہ قائم رہے نا۔ کم از کم مجھے اور میرے بیٹے کو یہ تسلی تو رہے گی نا کہ آپ نے اپنی محبت میں ہمیشہ ہماری قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی۔ اب کی بار وہ اپنے جذبات کی شدت پر قابو رکھ نہ سکی تھی، اور نہ صرف آواز اونچی ہوئی تھی بلکہ لہجہ بھی گلوگیر ہو گیا تھا۔ حبیب اللہ خان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ ہر بات مکمل بتا دینے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ وہ گلے لالہ کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ وہ جتنی بات سن چکی ہے ان کے لیے اتنی ہی کافی ہے، جبکہ مکمل بات یہ تھی۔ اسے شیریں اچھی لگتی تھی، لیکن اس نے اس کے حصول کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔
وہ عادتاً بہت قناعت پسند قسم کا انسان تھا. چاند کا تمنائی ہونے میں اور اس کو حاصل کرنے کے خواب دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ عقیدت کے اس مقام پر تھا جہاں بس انسان چاند کو تکنے کی خواہش پال سکتا ہے. اس کی چاندنی سے فیضیاب ہونے کی اس کی اوقات ہی نہیں ہوتی. خلیق صاحب کا خاندان کچھ عرصہ بعد قطر سے دبئی منتقل ہو گیا تھا. دبئی میں رہائش اختیار کرنے کے بعد انہیں صحیح معنوں میں سمجھ آیا تھا کہ وہاں کے طرز زندگی میں اور کسی بھی مغرب ملک میں کچھ خاص فرق نہ تھا، بلکہ دبئی میں معاشرہ اس قدر ملٹی کلچرل تھا کہ انہیں کچھ عرصے بعد ہی وہاں کی رنگینیاں پریشان کرنے لگی تھیں. ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے اور ان پر معاشرتی اثرات اپنا رنگ چھوڑ رہے تھے. خلیق صاحب نے اس امر سے زیادہ پریشان نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں اپنی تربیت پر بھروسہ تھا. انہوں نے دونوں بچوں کو ہی پورا اعتماد اور جامع طرز زندگی دیا تھا. اپنی حدود میں رہتے ہوئے ان کے دونوں بچوں کو ہر کام کرنے کی آزادی بھی تھی. یہی وجہ تھی کہ شیریں اور عمر دونوں ہی ایک حد تک متوازن شخصیت کے مالک تھے، مگر بڑھتی عمر اور بدلتے حالات کا اثر شیریں پر کافی تیزی سے اثر انداز ہونے لگا تھا. دبئی شفٹ ہو جانے کے بعد جب وہ پہلی بار چھٹیوں میں پاکستان آئی تو ہی حبیب اللہ خان نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو چکی تھی اور اس کے والدین کے درمیان فاصلہ بھی بڑھتا جا رہا تھا. اب اس کے دوستوں میں کثرت سے لڑکے شامل ہو چکے تھے جن کا ذکر وہ برملا اپنے والدین کے سامنے بھی کرتی تھی. وہ پارٹ ٹائم جابز کر کے اچھے خاصے روپے کمانے لگی تھی، جس کی وجہ سے اب اس کی ذاتی ضروریات کی چیزیں بھی برانڈڈ ہوتی تھیں. اس کے پاس موبائل بھی تھا جو اس کی عمر کے بہت کم لوگوں کی استطاعت میں تھا. اس نے اپنی کلائی پر ٹیٹو بنوا لیا تھا. وہ فیشن ماڈل بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی اور اس کا دیکھا ہوا ہر خواب اسے حبیب اللہ سے مزید دور لے جا رہا تھا. اسی لیے حبیب اللہ نے چپ چاپ اپنی خالہ زاد سے شادی کرنے کو ترجیح دی تھی. لیکن بادشاہ جس علاقے کو فتح کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہاں انار کی پھیلائے رکھنے میں انہیں سرور ملتا ہے، اور اس معاملے میں بھی یہی ہوا تھا. زہرا، اے زہرا، سو گئی ہو؟ یہ غنوہ تھی. غنوہ بلوچستان سے درسگاہ آئی تھی اور شروع سے زہرا کے کمرے میں ہی رہتی تھی. زہرا تجوید میں بہت اچھی تھی جبکہ غنوہ کی قرت بہت بہترین تھی. وہ دونوں ایک دوسرے سے سیکھتی رہتی تھیں. اس وقت کیوں سو جاتی ہو تم؟ اٹھو، باہر چلتے ہیں، بڑا اچھا موسم ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ اتنی میٹھی ہے کہ شہد بھی پھیکا لگنے لگے. وہ اسے جگا رہی تھی لیکن زہرا من چلی بنی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی. مجھے نہیں جانا کہیں، مجھے دھوپ میٹھی نہیں لگتی، وہ آنکھیں کھولے بنا بولی تھی. وہ سو نہیں رہی تھی لیکن جاگنے کی خواہش بھی نہیں تھی اسے. وہ بمشکل 18 سال کی تھی اور یہ عمر بہت ناسمجھی والی ہوتی ہے. اپنے ہی دل عجیب کشمکش میں ڈالے رکھتا ہے. اس عمر میں دل کو کسی بھی وہم کی ایسی آبیاری کرنے لگتا ہے کہ وہ محبت محسوس ہونے لگتی ہے. اور پھر زہرا تو بے حد معصوم سی تھی. زندگی میں اسے کسی چیز کا ایکسپوژر نہیں تھا. اسکول کی شکل میں بس ابتدائی جماعت تک دیکھی تھی، پھر حفظ قرآن کے لیے درسگاہ نور القلوب آ گئی. یہاں کا ماحول گھٹا ہوا نہیں تھا اور سندل بی نے ہر ممکن کوشش کر رکھی تھی کہ حفظ قرآن کے ساتھ بنیادی مضامین بھی پڑھائے جائیں، لیکن ان کی سب کے باوجود سختی بہرحال کافی تھی. کسی سے پڑھائی سے ہٹ کر بات کرنا آسان کام نہیں تھا. کچی عمر میں بچیاں جو خواب دیکھنے لگتی ہیں ان کو زیر بحث لانے اور ڈیل کرنے کے لیے کوئی خاص انتظام بھی نہیں تھا. وہاں ایک عجیب طرح کا جنریشن گیپ تھا. چھوٹی بچیاں جوان ہوتی ہوئی بچیوں سے ڈرتی تھیں اور جوان بچیاں ادھیڑ عمر خواتین سے خائف رہتی تھیں. اسی لیے زہرا پر ایک مصیبت نہیں ٹوٹی تھی. وہ دو دھاری تلوار پر آ کھڑی ہوئی تھی. ہری حویلی سے آنے والے شخص نے کب اس کی آنکھوں سے اس کے دل تک رسائی حاصل کی اسے خبر نہ ہو سکی تھی. اس روز درسگاہ میں کسی درس کا اہتمام تھا تو سارے حفاظ لڑکے مصروف تھے. سندلبی سمیت باقی اساتذہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی. ہری حویلی والوں کی طرف سے سوغاتیں آئیں تو ساجدہ باجی کے کہنے پر وہ بس سامان لینے کی خاطر چہرہ ڈھک کر باہر آئی تھی. وہ جو اس روز اس کے دل پر قابض ہوا تھا اس کا چہرہ تو ڈھکا ہوا نہیں تھا نا. اور قیامت یہی ہوئی کہ اس نے اسے مخاطب بھی کر لیا. بات سنیں، ہمارا روزہ ہے اور مغرب ہونے والی ہے.
ہمارے پاس کھجوریں ہیں، جوس وغیرہ بھی ہے، لیکن اگر آپ پانی کی ایک بوتل لا دیں تو آسانی رہے گی۔ یہاں سے باہر نکل کر کسی دکان کو ڈھونڈنے میں ہمیں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور تب تک روزہ افطار ہو جائے گا۔ وہ نرم سے لہجے میں آنکھیں جھکائے ہوئے بولا تھا۔ پانی کی بوتلیں تو مہمان خانے کی الماری میں ہی پڑی رہتی تھیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے الماری کھول کر 2 بوتلیں اسے تھما دی تھیں۔ بے حد شکریہ اچھی لڑکی، اس نے تشکر آمیز انداز میں کہا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر میٹھا تھا کہ یہ مٹھاس زہرا کو اب بھی اپنی سماعتوں سے چپکی محسوس ہوتی تھی۔ اور یہ غنوہ کہتی ہیں کہ دھوپ میٹھی ہے شہد سے بھی زیادہ۔ تمہیں کچھ نہیں پتا غنوہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے سوچا تھا۔ اس دن کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے چہرے کو اپنے دل کی دیواروں سے کھرچ نہ پائی تھی۔ آنکھیں بند بعد میں ہوتی تھیں اور ان کا چہرہ خواب کے آنگن میں پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ اس کی آواز اور اس کے جملوں کو زہرا کی سماعتیں کسی سبق کی طرح بار بار دہراتی رہتی تھی، اور ہر بار ان میں مٹھاس کا ایک الگ ہی ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ ہر 2 ہفتے بعد یا کبھی کبھی 1 ہفتے بعد بھی آ جایا کرتی تھی، اور زہرا سب سے نظریں بچا کر اسے دیکھ ضرور لیتی تھی، مگر یہ دیکھنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک کی مسرور ترین کیفیت کو نماز اور قرآن میں بھی ذہن سے جھٹک نہیں پاتی تھی۔ ایک طرف تو دل کی یہ کیفیت تھی، دوسری طرف جب بھی دعا مانگنے کا وقت آتا تو بجائے اس کے حصول کی دعائیں مانگتی، وہ بلک بلک کر رب سے معافی مانگنے لگتی تھی۔ آپ کو کوئی انسان اللہ سے غافل بھی کر سکتا ہے، یہ احساس اس قدر تکلیف دہ ہو جاتا تھا کہ پھر وہ لاچار ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا اثر اس کی صحت، اس کی پڑھائی پر بھی پڑ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سندلبی کی اپنی طبیعت اگر ان دنوں خراب نہ ہوتی تو وہ ضرور اس کے دل کا حال جان لیتی، اور اسے اس لمحے سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا، بے حد خوف۔ زہرا، سندلبی بلا رہی ہیں۔ وہ کام جو غنوہ کرنا پائی تھی وہ طیبہ نے کر کے دکھا دیا تھا۔ وہ سندلبی کا سندیسہ لے کر آئی تھی۔ زہرا نے بستر چھوڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا اور دوپٹہ درست کرتی وہ باہر آ گئی تھی۔ وہ دالان میں بیٹھی تھی۔ ناشتے کے بعد صرف چھوٹی بچیاں سبق لیتی تھی، باقی سب لوگ درسگاہ کی صفائی یا کچن کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ بہت دن ہوئے ہری حویلی سے کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے اس کا نام نہیں لیا تھا، لیکن جملے میں موجود ہری حویلی کے ذکر نے خود بخود زہرا کے حواس کو جگا دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ 18 دن ہو گئے ہیں ان کی جیپ نے درسگاہ کی شکل نہیں دیکھی، اور میں نے اس کی نصف جملہ اس نے صرف دل میں ہی ادا کیا تھا۔ میرا فون لے کر آؤ، مجھے کال کرنی ہے، انہوں نے کہا۔ زہرا کا چہرہ جیسے چمکنے لگا تھا۔ وہ ترنت ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ سندلبی کے فون کو ہاتھ لگانے کا اختیار بھی کسی کسی کے پاس تھا۔ ان کا فون ان کے کمرے میں بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا رہتا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم بھرتی کمرے میں گئی تھی اور موبائل اٹھا کر اسی انداز میں پلٹی تھی۔ انداز میں عجلت تھی اور دوپٹہ لمبا بھی قدموں سے لپٹ رہا تھا، اس لیے سندلبی کے قریب آتے آتے وہ گرنے والی ہو گئی تھی۔ اس نے بمشکل اپنا توازن قائم کیا تھا، تاہم فون پکڑاتے ہوئے اس کی انگلیاں سندلبی کی آستین میں اٹک گئیں اور ان کی آستین ذرا سا اوپر کو اٹھ گئی۔ عام حالات میں وہ دستانے پہنے رہتی تھیں، لیکن چونکہ ابھی صبح کا وقت تھا تو اس لیے بنا دستانوں کے ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے فون پکڑنے سے پہلے فوراً اپنی آستین درست کی تھی، جو کافی اوپر کو اٹھ گئی تھی۔ زہرا کی نظر ان کی کلائی سے ہوتی ہوئی بازو تک گئی تھی۔ ان کے بازو پر لمبا سا انتہائی بھورے سے رنگ کا نشان تھا۔ ان کی رنگت اتنی کھلتی ہوئی تھی کہ یہ نشان بے حد نمایاں ہوتا تھا، لیکن زہرا نے پہلی بار دیکھا تھا اسے کہ جلے کا نشان لگا تھا۔ کیا ہوا سندلبی؟ وہ پوچھ بیٹھی، حالانکہ وہ ان سے اتنی بے تکلف نہیں تھی۔ سندلبی نے اپنی آستین کو بلا وجہ دوبارہ سے درست کیا، حالانکہ وہ اب درست ہی تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ تم، وہ خفت سے انداز میں بولی تھی، جیسے یہ بات اچھی نہ لگی ہو۔ زہرا خائف ہو کر واپسی کے لیے مڑ گئی۔ سندلبی فون ملانا چاہتی تھی، لیکن جانے کیوں ان کا ہاتھ آستین پر جم سا گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم یہاں میرے سامنے ہو۔ داؤد کو اس کے اس طرح آنے سے خوشی تو ہو رہی تھی، لیکن وہ حیران بھی تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ کیمپس میں تھا جب مہر کی کال موصول ہوئی کہ وہ فلاں جگہ پر کمیونٹی پارک میں موجود ہے اور اس کا انتظار کر رہی ہے۔ داؤد شام کو بھی جاب کرتا تھا،
لیکن وہاں سے آف کر کے وہ اس تک پہنچا تھا تو وہ اپنا چھوٹا سا سفری بیگ لیے بازو پر اپنی جیکٹ لٹکائے ہاتھ میں کتاب پکڑے بینچ پر بیٹھی تھی. مہر ایسے کیسے یہاں اتنا اچانک؟ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا لیکن اپنا تحیر بھی چھپا نہیں پایا تھا. مہر اپنی جگہ سے اٹھی اور مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئی, اتنا قریب کہ داؤد کو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گلے لگانا پڑا. آج سے پہلے وہ کبھی کسی لڑکی سے اس قدر قریب نہیں ہوا تھا, اس لیے وہ کچھ جھیپ بھی گیا تھا. لیکن مہر بے انتہا خوش تھی. اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر داؤد مزید کھل اٹھا تھا. تمہاری خاطر تو میں مارس پر بھی جا سکتی ہوں داؤد, یہ تو بس لندن ہے. وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی. داؤد کا دل چاہا اپنے دائیں ہاتھ سے پس منظر میں نظر آنے والی زندگی کی ہر متحرک چیز کو روک کر اس سنہرے لمحے کو جامد کر ڈالے. پہلی محبت قیمتی ہوتی ہے, لیکن پہلی محبت کا اعتراف قیمتی ہی نہیں منفرد بھی ہوتا ہے. محبت جب الفاظ میں ڈھل کر اعتراف کی صورت سماعتوں میں ڈھلنے لگتی ہے تو اچھا خاصا گوشت پوست کا انسان بادل کا ٹکڑا بن کر ہوا میں رقص کرنے لگتا ہے. داؤد کو بھی اس لمحے یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ انسان نہیں رہا بلکہ کسی عقاب کا ہلکا پھلکا پر بن گیا ہے. یہ اعتراف وہ پہلے بھی کر چکی تھی. وہ داؤد کو اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کا احساس گاہے بگاہے دلاتی رہتی تھی. وہ اس کی خاطر بہت کچھ کر سکتی تھی اور وہ اسی خاطر بہت کچھ کر رہی بھی تھی. وہ ایک قریبی فاسٹ فوڈ کی چین میں آ بیٹھے, کھانا کھایا, کافی پی. میرا ایک ماڈلنگ پروجیکٹ ہے دبئی بیسڈ میک اپ برانڈ کے ساتھ. وہ موریشس جانا چاہ رہے تھے لیکن آخر وقت میں میرے کہنے پر لندن کا پلان بن گیا. مہر نے اسے بتایا تھا. داؤد کو کافی تسلی ہوئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رہائش وغیرہ کے لیے اس پر منحصر نہیں تھی. داؤد نے دل ہی دل میں جوڑ توڑ کر لیا تھا کہ اسے کیسے کس جگہ ٹھہرانا ہے, مگر پھر بھی وہ محض ایک طالب علم تھا جس کے پاس پہلے ہی فنڈز کافی محدود ہوتے تھے, اور یہی حال مہر کا بھی تھا. اگرچہ اس کا اس طرح سے لندن آنا کوئی ایسی ناممکن بات نہیں تھی. وہ شہریت کے حساب سے آئرش تھی. اسے انٹری ویزا کے حصول کے لیے لمبے چوڑے مسائل سے نہیں گزرنا پڑا تھا, مگر اس کے باوجود اس کا لندن آ جانا اس قدر آسان بھی نہیں تھا. وہ بھی فنڈز کی کمی کا شکار رہتی تھی اور اکثر داؤد کو بتاتی رہتی تھی کہ 12 گھنٹے والی جاب کے باوجود اس کے خرچے کافی زیادہ ہیں. ماڈلنگ سے وہ اچھا کما رہی تھی لیکن اس کی اپنی اسکن کیئر اور گرومنگ وغیرہ بھی کافی پیسے خرچ کر دیتی تھی وہ. لیکن ان سب کے باوجود یہ داؤد کی محبت تھی کہ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی. وہ کیوں ہواؤں میں نہ اڑتا؟ داؤد کو اتنی اہمیت زندگی میں کبھی اس کی ممی نے بھی نہیں دی تھی. اس کے باقی دوست اور کزنز نے بھی کبھی اسے اتنا معتبر محسوس نہیں کروایا تھا. وہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کا معترف ہوا جاتا تھا. اس لڑکی کی وجہ سے اسے اپنا آپ, اپنی زندگی, اپنے حالات سب اچھے لگنے لگتے تھے. وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ محبت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عقیدت کا لبادہ اوڑھتی جا رہی تھی, اور محبت جب عقیدت کے پیراہن میں ڈھلنے لگے تو وہ عشق بن جاتی ہے. داؤد کو مہر افروز سے عشق ہوتا جا رہا تھا جس کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے ممی, داؤد نے پرمسرت لہجے میں اپنی ممی کو بتایا تھا. ان دنوں موبائلز اور انٹرنیٹ کی دستیابی عام سی بات ہو چکی تھی اور فاصلوں کی فصیل کو پاٹنا چند چٹکیوں کا کام رہ گیا تھا, لیکن وائی فائی جیسی سہولت ابھی میسر نہیں ہوئی تھی. داؤد اور مہر نے سارا دن لندن کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے وقت گزارا تھا. رات کو مہر اپنی رہائش گاہ پر واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی, لیکن داؤد نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا کر ڈنر کھلانا چاہا تھا. وہ اسے اپنے ہاسٹل کی ڈارمیٹری میں لے گیا تھا اور آتے ساتھ سب سے پہلے اس نے اپنی ممی کو فون کیا تھا. یہ آج تک نہیں ہوا تھا کہ داؤد کسی بات پر اتنا خوش ہو اور اس نے ممی سے شیئر نہ کیا ہو. ان کی آواز بجھی بجھی سی تھی. داؤد تم واپس آ جاؤ پلیز. ان کے لہجے کا غیر معمولی دکھ اور بے پناہ اداسی بھی داؤد کو متنبع نہ کر پائی تھی, یا شاید اپنی خوشی میں محسوس نہ کر پایا تھا. اس نے مہر کو ہاتھ کے اشارے سے بولنے پر اکسایا اور ساتھ ہی موبائل اسپیکر آن کر دیا. کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اس نے ہنسی چھپاتے ہوئے سادہ سے الفاظ میں پوچھا تھا. ان دونوں کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی.
داؤد پلیز تم واپس آ جاؤ نا، سب کچھ چھوڑ کر، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً واپس آ جاؤ۔ وہ جیسے ہسٹریا کا شکار ہوئی جا رہی تھی۔ اب کی بار داؤد ان کے لہجے کے بوجھل پن سے کچھ پریشان ہوا تھا۔ اس نے مہر افروز کا چہرہ دیکھا۔ میں مہر افروز ہوں آنٹی۔ اس نے موبائل بالکل چہرے کے سامنے کر لیا تھا تاکہ ان کی آواز کو مناسب طریقے سے سن سکے۔ شٹ اپ یو بچ، مجھے آنٹی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ فون میرے بیٹے کو دو، وہ غرا کر بولی تھی۔ ان کی آواز میں اتنی کاٹ، اتنا غصہ تھا کہ فون مہر کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ داؤد کمرے کے اس حصے میں تھا جہاں اوون اور الیکٹرک پیلٹ وغیرہ پڑے تھے۔ ممی کی اس قدر ناراض آواز نے اسے نہ صرف حیران کر دیا تھا بلکہ وہ بہت شرمندہ سا ہو کر دوبارہ مہر کے قریب آ گیا تھا۔ ممی آپ ایسے بات کیوں کر رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ انتہائی پریشان ہو کر بولا تھا۔ داؤد مجھے کچھ نہیں ہوا، ہوا تمہیں ہے، جادو کر دیا اس چڑیل نے تم پر۔ مجھے بتاؤ یہ لڑکی اس وقت تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ کیوں ہے یہ تمہارے پاس؟ تمہیں کیوں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ ڈائن ہے، کھا جائے گی تمہیں کچا، چھین لے گی تمہیں مجھ سے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو تم بس واپس آ جاؤ، چھوڑ دو ہر چیز کو، یہاں سے نکل آؤ، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ داؤد نے چونکہ اسپیکر آن کر رکھا تھا اس لیے ان کا ایک ایک لفظ مہر کو سنائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ ہوتا جا رہا تھا اور داؤد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی صورتحال کو کیسے سنبھالا جائے۔ ممی آپ کچھ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ مہر ہے، اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے لندن آئی تھی تو مجھ سے ملنے آ گئی، اس لیے اسے مناسب الفاظ بھی نہیں مل پا رہے تھے جو اس کی ممی کے مزاج کو مزید ٹھنڈا کر دیتے۔ داؤد تم کب تک بدھو بنتے رہو گے؟ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اس کا، یہ صرف میری ضد میں کر رہی ہے، یہ سب مجھے نیچے دکھانے کو کر رہی ہے۔ اسے پتا ہے میرے پاس صرف میرا ایک بیٹا ہی ہے اور یہ اسے بھی چھین لینا چاہتی ہے۔ تمہیں کہتی ہوگی اسے تم سے محبت ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے مجھ سے نفرت ہے، کہ میری نفرت میں تمہیں ایک کھلونے کی طرح استعمال کر رہی ہے۔ کھلونا تو پھر بڑی بات ہے، تم ایک اوزار کی طرح استعمال کیے جا رہے ہو۔ اپنی طرف سے وہ میری مرمت کر رہی ہے اور وہ بھی میری اپنی اولاد کو استعمال کر کے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو تم؟ کیوں اتنے بونگے ہو تم داؤد؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہی تھی۔ وہ پہلے بھی خفگی میں داؤد پر چلایا کرتی تھیں لیکن ان کا یہ انداز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ پر پہلے سے زیادہ زمین میں دھستا جا رہا تھا۔ وہ مہر کی آنکھیں بھی اب خفگی اور ذلت کے احساس سے جلنے لگی تھیں۔ داؤد تم بات کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ ایک دم اٹھی تھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ داؤد تذبذب کے عالم میں تھا۔ وہ مہر کا ہاتھ تھام کر اسے روکنا چاہتا تھا لیکن ممی کے الفاظ اور انداز نے اس کے اعصاب کو بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ ممی ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ لاچاری کے عالم میں بولا تھا۔ داؤد تم ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، تم بس اس لڑکی سے دور رہو، اس کو نکالو اپنے کمرے سے، یہ اچھی لڑکی نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اس سے ملو یا کوئی بھی رابطہ رکھو۔ داؤد بے بسی کے عالم میں دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا جہاں سے مہر باہر نکل کر چلی گئی تھی۔ اسے باہر گئے چند منٹ ہی ہوئے تھے، وہ ابھی تک یقیناً کوریڈور میں ہی ہوتی۔ داؤد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر باہر جاتا اور اسے واپس لے آتا، لیکن اس کی سماعتیں ممی کی آواز کے ساتھ جڑی تھیں۔ دل کا نصف حصہ اگر مہر افروز کے لیے تڑپ رہا تھا تو بقیہ نصف حصہ ممی کے لیے بلک رہا تھا۔ مجھے بتائیں تو صحیح ممی، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہیں ممی؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ پیشانی پر ہاتھ رگڑتا ہوا بات کر رہا تھا، پریشانی کے عالم میں 2 دم آگے بڑھتا تھا اور 2 قدم پیچھے۔ ممی کی باتیں بے سر و پا تھیں، نہ سمجھ میں آنے والی۔ اوور ری ایکٹ؟ داؤد اسے اوور ری ایکٹ کہتے ہو تم؟ میری زندگی کی کمائی، میری جمع پونجی ہو تم داؤد، وہ چھین رہی ہے تمہیں مجھ سے۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ وہ بدروح ہے داؤد، بلا ہے، اسے غیب کا علم ہو جاتا ہے،
میں جو سوچتی ہوں، جو کرنا چاہتی ہوں، اسے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے داؤد؟ وہ کالا جادو کرتی ہے۔ داؤد، اس کے وار سے بچ کر چلو، دور ہو رہے ہو تم مجھ سے، اس سے دور ہو جاؤ پلیز، چھوڑ دو اسے۔ ممی کہاں سے آ جاتی ہیں یہ باتیں آپ کے دماغ میں؟ پہلے تو کبھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کبھی اس لیے ایسی باتیں نہیں کی کیونکہ ہماری زندگیوں میں مہر افروز نام کی چڑیل نہیں تھی پہلے۔ اس کتیا نے ایسا کیا کر دیا ہے مجھے، اس غلیظ لڑکی کی وجہ سے اس مقام پر آ کھڑی ہوئی ہوں میں کہ اپنی ہی اولاد کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں مجھے۔ وہ اب ذرا سنبھل چکی تھی اور آواز میں آنسوؤں کا غلبہ ذرا کم محسوس ہوتا تھا، لیکن مہر افروز کے لیے ان کی نفرت بالکل کم نہیں ہوئی تھی۔ داؤد نے دیوار پر لگے کلاک میں وقت دیکھا۔ اب تو مہر کو باہر گئے 5 منٹ ہو چکے تھے۔ اتنا وقت ہی لگا تھا ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکلنے میں، اور وہاں سے مزید 5 منٹ میں وہ ٹرام اسٹیشن پہنچ جاتی۔ وہ اسے کہاں ڈھونڈنے گا؟ وہ تو اپنا بیگ بھی کمرے میں ہی چھوڑ گئی تھی، حتیٰ کہ اس کی جیکٹ بھی کرسی کے ہینڈل پر ہی پڑی تھی۔ لندن کا موسم آج کل اتنا سرد نہیں تھا، مگر پھر بھی گھر سے باہر رات کے وقت بنا جیکٹ 5 منٹ کی واک خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ مہر بیمار پڑ سکتی تھی، پہلا خیال اس کو یہی آیا تھا، اور مہر کی تکلیف کے خیال سے اس کا دل تڑپنے لگا تھا۔ ممی آپ رکیں، میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ داؤد رکو، میری بات سنو، فون بند مت کرو، بات کرو مجھ سے۔ وہ زور زور سے چلاتے ہوئے اس کو روک رہی تھی، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی تھی۔ ممی سے پہلے مہر کو روکنا ضروری تھا، پھر ان دونوں سے بات کی جا سکتی تھی۔ اس نے ان کی دوسری آواز پر کوئی بات کیے بغیر فون بند کر دیا تھا اور تیزی سے چلتا ہوا دروازے تک گیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹا تھا اور اپنی ہینگ کی ہوئی جیکٹ کھینچ کر اتارتے ہوئے کرسی پر پڑی مہر کی جیکٹ بھی اٹھا لی تھی اس نے، اور وہ باہر نکل آیا تھا۔ تم باہر کیوں آ گئی؟ داؤد کی توقع کے برعکس وہ ہاسٹل کے وسیع لان میں بینچ پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کی جیکٹ کو اس کے کندھوں پر پھیلا دیا تھا۔ اس کے وجود میں بھی ذرا سی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ افسردہ نہیں تھی، لیکن خفا لگتی تھی، اور داؤد کو اس کی خفگی کے خیال سے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ 5-10 منٹ پہلے اس کے بدن پر جو بے فکر و سرمستی چھائے ہوئی تھی، وہ سب کی سب ہوا میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اسے ممی کے رویے پر بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ممی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں ان کے وہ بمشکل اتنے ہی لفظ مجتمع کر پایا تھا، لیکن مہر نے بھی ٹھیک سے ادا کرنے کا موقع نہیں دیا تھا اسے۔ نہیں داؤد، چپ رہو، تم کب تک ان کے رویے کی وضاحت کرتے رہو گے؟ یہ تو ہر بار کرتی ہیں وہ، تمہارے لیے کی گئی میری ہر فکر، میرا ہر عمل، میری ہر خوشی انہیں بری لگتی ہے۔ وہ میری ہر بات سے، مجھ سے، میرے وجود سے چڑھتی ہیں۔ انہیں میں اچھی ہی نہیں لگتی۔ اس کی نظروں کا زاویہ سامنے کہیں کسی نقطے پر مرکوز تھا۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں استحکام ضرور تھا۔ وہ یہ باتیں جذباتی ہو کر نہیں کر رہی تھی، یہ وہ باتیں اس کے انداز میں کر رہی تھی جیسے کوئی انسان اپنے عقل لاہ عمل کی منصوبہ کرتے ہوئے ہر چیز پر غور و فکر کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے مہر، اچھی لگتی ہو تم ممی کو، دراصل وہ ہائپر ٹینشن کی مریضہ ہیں۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو وہ مجھ سے بھی اسی انداز میں بات کرنے لگتی ہیں۔ داؤد نے اپنی ایک ٹانگ بینچ کے اوپر رکھ لی تھی اور بالکل اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بے بس لہجے میں بولا تھا، لیکن مہر نے جیسے ایک لفظ سنا ہی نہیں تھا۔ پہلے دن سے وہ مجھ پر تنقید کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی۔ میری عادات سے انہیں نفرت ہے، میری خود اعتمادی کو وہ ہر دھرمی کہتی ہیں، میری جاب کرنے سے انہیں الجھن ہوتی ہے، میرے ماں باپ کا میرے ساتھ ٹریٹمنٹ انہیں لاپرواہی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ میرا لباس، میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی ان کی گڈ بک میں نہیں رہا۔ اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ ان کے بیٹے کی خاطر اس ٹھنڈ میں بینچ پر بیٹھی کیا کر رہی ہوں میں؟ کیوں آئی ہوں میں یہاں؟ نہیں آنا چاہیے تھا مجھے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بآوازِ بلند باتیں کرتی چلی جا رہی تھی۔ داؤد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن وہ ساکت بیٹھی رہی۔ داؤد نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔
جو بے حد سرد ہو رہے تھے. مہر پلیز، میں معافی مانگ تو رہا ہوں تم سے ان کی طرف سے. آئی ایم سوری مہر، تم ادھر دیکھو میری طرف پلیز. وہ روحانسا ہوتا جا رہا تھا. مہر نے جامد سا چہرے لیے گردن اس کی جانب کی تھی. میں ایسے کیوں ہو گئی مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا. انسان کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کو اتنا سستا نہیں کرنا چاہیے کہ ہر مقام پر ذلت اٹھانی پڑے، اور میرے ساتھ کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا. لیکن تمہاری ممی. وہ ذرا سی دیر کو چپ ہوئی جیسے کچھ سوچ رہی ہو. داؤد کو لگا وہ اپنے حواس کھو رہی ہے. اس نے اس کے ہاتھوں کو مزید سختی سے تھام لیا تھا. مبادا وہ چھڑوا نہ سکے. وہ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ ہر بار وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. پھر اس نے بھی ایک ٹانگ بینچ پر رکھ کر اپنا رخ مکمل طور پر اس کی جانب موڑا اور انتہائی سپاٹ لہجے میں بولی، کیا صرف اس لیے کہ ان کو اندازہ ہے کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو؟ تمہاری خاطر میں ان کی سب کڑوی کسیلی سنتی رہتی ہوں، سب برداشت کرتی رہوں گی. نہیں داؤد، ایسا نہیں ہوگا. میرے صبر کی بھی ایک حد ہے اور آج وہ ختم ہو گئی. تو ان کو مبارکباد دے دینا کہ مہر ان کی زندگی سے نکل گئی ہے. بہت محبت ہے مجھے تم سے، لیکن محبت میرے لیے عزت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. یہ روز روز کا ڈرامہ میں برداشت نہیں کر سکتی. اس دنیا میں محبت تو مل سکتی ہے، لیکن عزت خود بنانی پڑتی ہے. میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنٹی مجھے تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے اب اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہیں. انہوں نے آنٹی سبیحہ سے کسی خاتون کا نمبر بھی لیا تھا جو تعویذ لکھ کر دیتی ہیں. تمہیں پتا ہے نا، آنٹی سبیحہ کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا. مجھے خود اس نے ساری تفصیل بتائی ہے. یہ تو حال ہے ان کا. اتنی پڑھی لکھی ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی. لیکن چلو ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، ختم کرتے ہیں اس رشتے کو یہیں اسی مقام پر. چلو آؤ، میں تمہارے روم سے اپنا سامان اٹھا لوں. وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. مہر خاموش رہو. تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم یہ سب کیسے ختم کر سکتی ہو؟ تم یہ سب، اور پھر تم کہہ دو گی کہ سب ختم ہو گیا. تو کیا واقعی سب ختم ہو جائے گا؟ کیا میرے دل میں تمہارے لیے جو محبت ہے وہ اس طرح کہہ دینے سے ختم ہو جائے گی؟ مہر، یہ زندگی ہے، ہماری زندگی، تمہاری اور میری. یہ ڈرامہ نہیں ہے کہ تم بس ریموٹ پر ایک بٹن پریس کرو گی اور سب ختم ہو جائے گا. وہ بات کرتے کرتے واقعی رونے لگا تھا. مہر بیچارگی سے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی. یک طرفہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے داؤد، وہ ختم نہ بھی ہو تب بھی ایک وقت پر آ کر سنبھل جاتی ہے. تم سمجھو میں نے سنبھلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں اکیلی اس محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اس کی آنکھیں بھی بھرنے لگی تھی. داؤد نے دوبارہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور اس نے اسے ایسا کرنے سے روکا نہیں تھا. اکیلی کیوں مہر؟ اکیلی کیوں کرو گی تم یہ سب؟ مہر نے اس کی بات کاٹی. کیونکہ تم نے کبھی کہا ہی نہیں داؤد، کبھی ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں تمہارے لیے اتنی ہی اہم ہوں جتنا تم میرے لیے اہم ہو. تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتے بھی ہو یا نہیں. داؤد بینچ پر کھسک کر اس کے قریب ہوا اور اس بار اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا. میں کرتا ہوں مہر. تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم سے بہت محبت نہیں کرتا؟ میں نے تو کبھی اپنا فیوچر تمہارے بغیر پلان ہی نہیں کیا یار. میں تو ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں تم نہ ہو. آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ مہر. وہ اسے یقین دلا رہا تھا. مہر کی بھری بھری آنکھیں چھلکنے لگیں. وہ اس کے گلے لگ گئی. داؤد نے اس کے وجود کے گرد اپنی باہیں پھیلا کر گھیرا بنا لیا اور اس کی پشت سہلانے لگا. تم بہت امپورٹنٹ ہو میرے لیے، بے حد اہم. دوبارہ کبھی ایسے مت سوچنا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تمہارا ساتھ میرے لیے زندگی سے بھی قیمتی ہے. زندگی ختم کرو گی کیا میری؟ اس کی چمکتی بھیگتی آنکھیں مسکراہٹ کے رنگ سے جھلملا رہی تھی. مہر نے اپنے انداز نشست میں ذرا تبدیلی نہیں کی تھی. اس کے مردہ جسم میں جیسے دوبارہ روح پھونک دی گئی تھی. وہ بے حد پرجوش اور خوش باش نظر آنے لگی تھی. حالت داؤد کی بھی ایسی ہی تھی. اس کے بھی قدم زمین پر نہیں جم رہے تھے. محبت کے اس قدر واضح اعتراف نے ان دونوں پر ہی جادو کر دیا تھا. تمہاری نہیں، لیکن اپنی زندگی ضرور ختم کر لیتی. تمہارے بغیر زندہ رہ کر مجھے بھی کیا کرنا ہے؟ مہر کہہ رہی تھی. نہیں، ایسی نوبت آئے گی ہی نہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے مرتے دم تک. داؤد نے بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی تھی. مہر چند لمحے خاموش رہی.
پھر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور تمہاری ممی؟ داؤد، جو اس کی قربت سے نہ صرف مسرور ہوا جا رہا تھا بلکہ اس کے اعتماد کا لیول بھی کافی اونچا ہو چکا تھا۔ پہلی محبت اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ انسان سدھ بدھ کو بیٹھتا ہے، اسے بہت سا ناممکن امر ممکن نظر آنے لگتے ہیں، اور داؤد کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ تم ان کی فکر مت کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا، اس نے دعویٰ کیا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ کب تک سچ ہوتا تھا یہ صرف قدرت کو معلوم تھا۔ مہر نے دوبارہ سے سر جھکا لیا تھا، اس کے پورے وجود پر اطمینان اور سرور چھلکنے لگا تھا۔